السلام علیکم، میرا نام ہے محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناول مین۔ آج ہم اپنے ناول بے نام محبت کی اگلی ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امی جان سے جا کر کچھ پیسے تو لے لیں، اتفاق سے آپ کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہوں تو بازار جا کر خالی ہاتھ آتی اچھی لگوں گی۔ ویسے بھابھی اور امی جان کے ساتھ کل ہی تو اتنی شاپنگ کر کے آئی تھی۔ اف آپی، میں نے اپنی پنک کلر کی فراق کے ساتھ میچنگ شوز بھی لینے ہیں جو کل رہ گئے تھے۔ اچھا جاتی ہوں، اور تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، خالہ آنے والی ہوں گی۔ بس میں تیار ہی ہوں، ماں جی دستک دیتی ہوئی عفت خالہ کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بیڈ پر پھیلے اپنے کپڑے طے کر کے رکھ رہی تھی۔ السلام علیکم باجی، انہیں دیکھتے ہی عفت خالہ خوش دلی سے بولیں۔ وعلیکم السلام، ماں جی گلے ملتی ہوئی بولیں۔ بیٹھیں باجی، وہ اپنے خیالوں میں چلی آ رہی تھی۔ امی و اقرا ابھی وہ بولنے ہی لگی تھی کہ شانی کو دیکھتے ہی الفاظ زبان میں ہی رہ گئے۔ وہ پہلے بھی بہت کم ہی بات کرتی تھی، اب تو رشتے کی نوعیت ہی بدل گئی تھی، اس لیے اسے دیکھتے ہی گھبرا سی گئی۔ سیل فون پر مصروف شانی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس وقت وہ گرین کلر کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس، سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھے اس سادہ سے حلیے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جیسے ہی دونوں کی نظریں ملیں، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے تیزی سے واپس مڑی تھیں۔ اقرا کی بچی خود امی جان کے پاس نہیں جا سکتی تھی، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ وہ منہ میں بڑبڑائی، یہ عائشہ تو اب بھی نہیں بدلی ہے، ہمیشہ کی طرح مجھے دیکھ کر بھاگ گئی ہے۔ خیر کچھ دن ہیں، یہ سوچتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ آپ اتنی جلدی، وہ بھی خالی ہاتھ واپس آ گئی ہیں؟ وہ ابھی تک شیشے کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ اور یہ کیا اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہیں؟ اس کے چہرے کو دیکھا۔ خود ہی لے آؤ، وہ جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں بولی۔ آپ بھی بات کیا ہوئی ہے؟ آپ کا موڈ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ میں اپنے خیالوں میں ہی لاؤنج میں جا کھڑی ہوئی کہ امی جان ابھی بھی وہاں موجود ہوں گی، لیکن امی جان تو نہیں ملی ہیں، تمہاری وجہ سے شان سے سامنا ہو گیا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہا 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 ہا، اب بھی یہ بات تھی؟ میں نے سوچا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آپ تو ایسے بات کری ہیں کہ جیسے ساری زندگی ان کا سامنا نہ کرنا ہو۔ وہ اپنی ہنسی روکتی ہوئی بولی۔ اس نے غصے سے گھورا۔ آپی، آپ نے غور کیا، کافی ہینڈسم ہو گئے ہیں۔ گھورنے پر بھی وہ بات نہیں آئی تھی۔ ویسے اپنے ہونے والے مجازی خدا سے سامنا ہونے پر بات کیا ہوئی؟ اس نے شریر نظروں سے دیکھتے ہوئے رازداری سے کہا۔ باز آ جاؤ، اب کچھ بولی نہ تم مار کھاؤ گی، اس نے وارن کرتے ہوئے کہا۔ آپی، آپ کو کسی نے بتایا نہیں؟ شرماتی ہوئی آپ ٹماٹر کی طرح سرخ لگتی ہیں، وہ یہ کہتی ہوئی روم سے بھاگ نکلی۔ رک جاؤ، اب روم میں آؤ صحیح، تمہیں بتاؤں گی، وہ مصنوعی غصے میں پیچھے سے بولی۔ اس کے جانے کے بعد خود بھی مسکرا دی۔ آپ بیٹھیں باجی، میں چائے کا کہہ کر آتی ہوں۔ نہیں عفت، بس اقرا اور عائشہ تیار ہو گئی ہیں تو انہیں بھیج دیں، لاؤنج میں ہی شانی بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہے۔ باجی شانی بھی آیا ہوا ہے؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیا سوچ رہا ہوگا کہ خالہ کے گھر آیا ہوں، انہوں نے چائے پانی بھی نہیں پوچھا؟ چلیں اب لاؤنج میں ہی چلتے ہیں، اب تو میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گی۔ السلام علیکم شانی بھائی، یہ اکیلے اکیلے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اقرا بے تکلفی سے سامنے بیٹھتی ہوئی شریر لہجے میں بولیں۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ وعلیکم السلام شریر لڑکی، کیسی ہو؟ وہ مسکرا کر بولا۔ میں تو ٹھیک ہوں بھائی، آپ بتائیں۔ السلام علیکم خالہ، وہ انہیں دیکھتے ہی احترام سے کھڑا ہو گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو، کھڑے کیوں ہو، بیٹھ جاؤ، وہ پیار سے بولیں۔ جی خالہ، آپ بھی بیٹھیں، اقرا چائے لے کر آؤ، اور اپنی بھابھی کو بھی بتا دینا خالہ آئی ہوئی ہیں۔ جی امی جان، وہ فرمانبرداری سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسی ہیں خالہ؟ ٹھیک بیٹا، تم تو اپنی خالہ کو بھول ہی گئے ہو، جواباً انہوں نے شکوہ کیا۔ خالہ بزنس میں مصروف رہتا ہوں تو کہیں آنے جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، اس لیے آپ کی طرف بھی نہیں آ پاتا۔ اسے تھوڑی شرمندگی سی ہوئی۔ بیٹا بزنس میں اتنا بھی مصروف نہیں ہونا چاہیے، کچھ آرام بھی کیا کرو۔ میں بھی اس کو یہی سمجھاتی ہوں، لیکن آپ تو جانتی ہیں یہ کسی کی سنتا کب ہے۔ خالہ باسط اور خالو نظر نہیں آ رہے ہیں، اس نے خود کو موضوع گفتگو بنتے دیکھ کر بات بدلنے کی کوشش کی تھی۔ جی بیٹا، وہ صبح سے ہی کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ عادل، دیکھو یہ واچ کیسی ہے؟ وہ اسے رولیکس کی خوبصورت گولڈن کلر کی واچ کی طرف متوجہ کرتی ہوئی بولی تھی۔ وہ دونوں اس وقت بارسلونا کے شاپنگ مال میں کھڑے شاپنگ کرنے میں مصروف تھے۔ اچھی ہے،
کیا میرے لیے خریدنے کا ارادہ ہے؟ وہ جانتا تھا اس کے لیے تو ہرگز نہیں ہے، پھر بھی انجان بنتے ہوئے کہا، اس خوش فہمی میں نہ رہو تو اچھا ہے، یہ تو میں کسی اور کے لیے خرید رہی ہوں۔ وہ شانی کے بارے میں سوچتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی، ہاں بھائی، ہم اتنے خوش قسمت کہاں کہ سائرہ رضا ہمارے لیے کوئی شاپنگ کریں۔ وہ سانس بھرتے ہوئے اسے تنگ کرنے کے لیے بولا تھا، توبہ عادل، ایسے تو نہ کہو۔ اب یہ جو اس وقت تمہاری کلائی میں سلور کلر کی واچ ہے، یہ میں نے ہی گفٹ کی تھی، اور یہ جو اس وقت بلیک شرٹ کے ساتھ ریڈ کلر کی ٹائی گلے میں لٹکا کر گھوم رہے ہو، یہ بھی اس واچ ہی کے ساتھ میں نے برتھ ڈے پر گفٹ کی تھی۔ اس بار ٹائی کھینچتے ہوئے گھور کر بولی تھی، یار ٹائی تو چھوڑ دو، وہ دیکھو سامنے جو کپل کھڑا ہے ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، بالکل لڑاکا بیویوں کی طرح میری ٹائی پکڑ کر کھڑی ہو نہ ہو، اب تو تمہیں کبھی کوئی چیز گفٹ نہیں کروں گی۔ وہ منہ پھلا کر بولی، سوری، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو ہر بات کو سیریس ہی لے لیتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ ٹائی کی ناٹ ٹھیک کرنے لگا۔ ایسی نگاہوں سے تو نہ دیکھو، نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ یوں پھر سے گھورنے پر وہ شریر لہجے میں بولا تھا۔ اس بار اسے نظر انداز کرتی ہوئی پھر سے واچ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ شانی نے جیسے ہی محسوس کیا کہ عائشہ اس کی موجودگی میں کنفیوز ہو رہی ہے، وہ شاپ سے جانے لگا تھا کہ ماں جی اسے باہر کی طرف جاتے دیکھ کر بولیں، ماں جی، میں باہر ہی آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کی جب شاپنگ ہو جائے تو آ جائیے گا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، ماں جی یہ کہتی ہوئی اقرا اور عائشہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ کچھ سوچتے ہوئے شانی نے ساتھ ہی موجود مشہور اور کافی بڑی جوہری شاپ کی طرف اپنا رخ کیا۔ گلاس ڈور کھولتے ہی شاپ میں داخل ہوا۔ کافی لوگ اس وقت جوہری پسند کرنے میں مگن تھے۔ جی سر، اسے دیکھتے ہی ایک سیل مین اس کی طرف متوجہ، میں خوبصورت سی گولڈ کی رنگ اور نیکلس لینا چاہ رہا تھا۔ کیوں نہیں سر، میں ابھی آپ کو ڈیزائن دکھاتا ہوں، ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائن ہے، آپ کو آرڈر پر بھی تیار کر کے دے سکتے ہیں، اور ہمارے پاس تیار شدہ بھی کافی ڈیزائن ہیں، وہ تو آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے، اس نے اپنے پروفیشنل لہجے میں کہا۔ آپ مجھے ڈیزائن دکھا دیں، میں آرڈر پر ہی تیار کروانا چاہتا ہوں۔ اوکے سر، میں اس ڈیزائن کے رنگ پر نام لکھوانا چاہتا ہوں، کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ اس نے ایک خوبصورت ڈیزائن پسند کرنے کے بعد کہا، کیوں نہیں سر، آپ نام بتائیں۔ شان، اوکے سر، آپ کا آرڈر 3 یا 4 دن میں ہی تیار ہو جائیں گے۔ باسط بیٹا، سب کارڈ تقسیم کر دیے ہیں؟ جی ابو، اور تو سب ہو گئے ہیں، بس ماموں اور نانی جان کے ہی رہ گئے ہیں۔ ہاں، وہ تو تمہاری ماں کہہ رہی تھی 2-3 دن تک میں باسط کے ساتھ ملتان جا کر خود دے آؤں گی۔ جی ابو، پھر ٹھیک ہے بیٹا، رخصتی حال سے ٹھیک رہے گی۔ کچھ دن بعد انہوں نے سوچتے ہوئے کہا، ابو جان، گھر کا اتنا بڑا لان تو ہے، وہاں سب انتظام ہو جائے گا، میرا تو خیال ہے گھر سے ہی رخصتی ہو جائے تو ٹھیک رہے گا۔ بیٹا چاہ تو میں بھی یہی رہا تھا، لیکن مہمانوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو حال ٹھیک لگتا ہے۔ ابو جان، آپ کو تو پتہ ہے خالہ چند لوگوں کو ہی شادی پر بلا رہی ہیں، ظاہر ہے بارات کے ساتھ بھی وہی چند ہی لوگ ہوں گے، اور ہمارے بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں، آپ فکر نہ کریں، لان میں ہی سب انتظام ہو جائے گا، اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر ٹھیک ہے بیٹا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سہرش، بیٹا تم سناؤ؟ ممی میں بھی ٹھیک ہوں، کیا کر رہی تھی؟ یوں ہی تمہارے ڈیڈی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بھیا اور بھابھی کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ سے وہ دونوں بھی ٹھیک ہیں۔ کب سے تمہاری بھابھی میکے نہیں گئی تھی، آج تمہارے بھائی اسے میکے چھوڑنے گئے ہیں۔ ڈیڈی کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا، اب تو ٹھیک ہیں، کچھ دن پہلے ان کی شوگر ہائی ہو گئی تھی، اس لیے فکر مندی سے ان کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اور بیٹا تم بتاؤ، عمران اور سیام کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے ممی، عمران آفس گئے ہوئے ہیں، سیام اس وقت میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ سیام بیٹا، نانو سے بات کرنی ہے؟ جی کرنی ہے، وہ اپنی پیاری سی آواز میں بولا تھا۔ Thanks for loving and supporting. Subscribe now. Novel Men. Enjoy the best novels and stories.